اللہ کے نام کی ایسی قسم مت کھاؤ کہ جس قسم کے کھا لینے سے تم نیکیوں سے محروم رہنے لگ جاؤ۔ اسی طرح قسم جو ہے اس کی بھی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس پر کوئی گرفت نہیں، ایک قسم وہ ہے جس کی دنیا میں کوئی گرفت نہیں مگر آخرت میں شدید گناہ ہے، اور ایک قسم وہ ہے کہ جس کی دنیا میں بھی گرفت ہے اور آخرت میں بھی اس کی شدید پکڑ اور گرفت ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 جو ہے مسکین ان کو کھانا کھلانا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 224 جو ہے اس کی تفسیر پاک جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ درمیان میں 2 آیات جو ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ سستگان لاسٹ ٹائم جب ہم نے سیرت یہ تفسیر پاک عرض کی تھی تو وہ آیت نمبر 221 تک ہم نے عرض کیا تھا، تو ابھی آیت نمبر سورہ البقرہ کی 222 وہ بھی چھوڑ دیے، 223 جو ہے وہ بھی چھوڑ دیے، اور آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت 224 جو ہے اس کی تفسیر پاک انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ ان 2 آیات کو چھوڑ کیوں دیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان 2 آیات میں طہارت کے مسائل جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے،
جو کہ عورتوں کے ساتھ بالخصوص متعلقہ ہے، اور اس کے بعد مسلمان شوہر اور بیوی جو ہے اس کے جو باہمی تعلقات ہیں، ازدواجی تعلقات، ان کے حوالے سے آیت کریمہ ہے، تو ان کو سر دست جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ بحمدللہ تعالی ہمارا یہ جو سیشن تفسیر قرآن مجید کا ہوتا ہے، اس میں عورتیں اور مرد جو ہے وہ بحمدللہ تعالی موجود ہوتے ہیں۔ تو بعض اخلاقی تقاضوں کے پیش نظر ان 2 آیات کو سر دست چھوڑ دیا گیا ہے۔ چونکہ جمعۃ المبارک پر ہمارے پاس صرف مردوں کی ساملنگ ہوتی ہے، صرف مرد موجود ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ بھی جو ہم نے موضوع شروع کیا ہوا ہے باغ فلق کے حوالے سے، جو ہی یہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد جمعۃ المبارک کے موقع پر ان دونوں آیات کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کر دی جائے گی۔ ویسے تو ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کو کیا اور سمجھا جائے تو یہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ہمارا اپنا مزاج ہے کہ اس طرح کی کمبائن سیشن کے اندر ہم نے کبھی بھی اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ عرض نہیں کیے۔ چیز ہے کہ اگر کوئی عالم دین کسی موقع پر اس طرح کے کمبائن سیشن میں بھی اس طرح کے فقہی یا طہارت کے مسائل کو عرض کر دے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج ہو، خاص طور پر اس دور کے اندر، اس ماحول کے اندر، کہ جب ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اسکولوں میں ہر قسم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اسکولوں میں جب کوئی سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اب یہ بات صرف یورپ کے ساتھ یا اسکینڈینیویا کے ساتھ خاص نہیں ہے، پاکستان میں بھی جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ یہ بڑے اعلیٰ اسکول ہیں، ان کے کئی ہزار ماہانہ فیسیں اور کئی لاکھ ایڈمیشن فیسیں ہیں جن کی، ان میں بھی جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کے سلیبس کو آپ دیکھیں، اس کے نصاب کو دیکھیں، ان کے پھنسون کو دیکھیں، تو وہ کوئی ان ممالک کے پھنسون سے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، بلکہ ہم فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کیمبرج کا، آکسفورڈ کا نصاب پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا چونکہ سٹینڈرڈ اور معیار یہ ہے، ہم اس کے اوپر فخر سمجھتے ہیں، یعنی کسی ایک ملک کے ساتھ اب یہ چیز خاص رہی نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اسکولوں میں، اب یہ بھی اس سبجیکٹ میں یہ تخصیص نہیں ہوتی کہ سامنے پڑھانے والا، بایو پڑھانے والا، بایولوجی پڑھانے والا، وہ ٹیچر مرد ہے یا عورت ہے، اس کی کوئی تخصیص ہوتی نہیں ہے، وہ اپنے سبجیکٹ کے مطابق ہر چیز پڑھا دیتا ہے۔ بیٹھنے والوں میں بھی تخصیص کوئی نہیں کہ سیکھنے والے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، تو وہاں پر وہ سارا نظام بالکل ٹھیک چلتا ہے، نہ والدین کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے، نہ بچوں کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ایسا ضرور موجود ہے کہ اگر ان طہارت کے مسائل کا کسی ایسے کمبائن سیشن میں کوئی عالم دین ذکر کر دے تو ان کے مزاج پہ یہ گراں گزرتا۔ میں نے اس کی ہم تو اپنے مزاج کی وجہ سے عرض نہیں کر رہے، مگر وہ مسجد کے ماحول میں نہیں سمجھتے اس کی وجہ کیا ہے کہ مسجد کے ماحول میں ان مسائل کا بیان جو ہے وہ درست نہیں شاید سمجھتے۔ اس لیے میں سم ٹائمز آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مذہبی اعتبار سے وہ طبقہ بڑی سہولت کے اندر ہے اور بڑا سکھی ہے۔ سکھی کون سا طبقہ؟ وہ طبقہ کہ جو خالی قرآن مجید کی تلاوت کرتے، جس کو قرآ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو 2 آیات میں نے چھوڑ دی، میں صرف آپ کو دعوت فکر دینے کے لیے یہ 2 آیات میں نے چھوڑ دی، آپ کسی بڑے سے بڑے قاری صاحب کا نام لے لیجیے،
وہ ان آیات کو پڑھیں، اچھی خوبصورت محفل جمی ہو، بڑی خوبصورتی سے ان آیات کو پڑھیں. یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. سامنے جو بیٹھے ہوئے ہوں وہ آواز کی لذت سے ان کے اوپر پیسے بھی پھینکیں گے، اونچی اونچی آواز سے سبحان اللہ بھی کہیں گے. بھئی ایسے ہوگا کہ نہیں؟ ایسے ہی ہوگا. جاتی دفعہ ان کی دست بوسی بھی کریں گے، ہاتھ بھی چومیں گے، ان کے جوتے بھی سیدھے کریں. بھئی قاری صاحب تو ہم تلاوت کی تھی تو ہم کمال کر دیتے. یہی آیات کریمہ ہیں، آیات مبارکہ ہیں. نماز تراویح میں ہم سنتے ہیں، اچھے سے اچھے قاری صاحب کی تلاوت لگا کے ہم اس کو سنتے ہیں اور بڑا حظ لیتے ہیں، اور حظ لینا بھی چاہیے، اللہ کا کلام. یہ مجھے نہیں پتا ذہنی طور پہ یہ بارڈر کس نے لگا دیا، یہ گرینٹ سے کیسے ہمارے اندر آ لگی ہے کہ ان آیات کو سمجھے بغیر اگر ہم سنیں تو ہم بڑے خوش ہیں. ہم جو وہ ہدیے بھی دیتے ہیں، ہم نذرانے بھی دیتے ہیں. اور ایک وہ طبقہ ہے جو ان آیات کی خالی کانوں کی لذت سے نہیں آپ کو آشنا کرتا، وہ ان کو سمجھانا بھی چاہتا ہے، وہ ان کو بتلانا بھی چاہتا ہے تاکہ لوگوں کے اعمال درست رہیں، لوگوں کے طہارت کے مسائل کو اچھی طرح جانیں، ان کے اوپر عمل کریں اور درست طریقے پر اپنی زندگی گزاریں. اچھا، جب ان کا مفہوم بیان کیا، جب ان کا جو ہے وہ آپ نے تفسیر بیان کی، جب ان کے مسائل بیان کیے، تو اس وقت ہمارے مساجد میں آنے والا ایک طبقہ بڑا سٹرکٹ ہو جاتا ہے اور دے شنر یہ آدری. مجھے اس کی سمجھ نہیں اس کی وجہ کیا ہے. اس وجہ سے یاد رکھیے، اس وجہ سے علم دین کا بیان رک جاتا ہے. علم دین کا بیان، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، جو کہ بیان تو میں نے اگلی یہ آیات کے لیے، ویسے ایک بات ذہن میں آگے تو شروع ہوگی. مثلا آج جو شخص اس محفل کے اندر موجود ہے، میں نے بھی وہ 2 آیات چھوڑ دی. ٹھیک، جب جمعے کا موقع ہے تو یقیناً یہ لوگ جو ہے یہ یہاں پر موجود نہیں تھے. میں نے جمعے پہ بیان کر دیا اپنا، یعنی اپنی ڈیوٹی میں نے اپنی طرف سے پوری کر دی. انہوں نے بھی یوٹیوب سے نہ سنا. اب وہ لوگ جو صرف آج کے دن ہمارے اس محفل کے اندر اس تفسیر کے پروگرام میں شامل ہوئے، وہ آتے بھی ہمارے پاس سے، بعد میں وہ کسی وجہ سے سن نہ سکے اور وہ طہارت کے ان مسائل پر زندگی میں درست طور پر عمل نہ کر پائے، تو یہ جو بے عملی ہوگی یا غلط طور پہ عمل کرنا ہوگا، اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ بیان نہ کرنے والے کو، یا اس ایک خاص سوچ اور فکر کو کہ مساجد میں بھی دین کے مسائل کا بیان کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ بڑی افسوسناک صورت ہے. بلکہ ہر طبقہ کے اندر جب آپ اصل مسائل کا بیان کریں، اصل عقائد کا بیان کریں، تب چونکہ لوگوں کا ذوق بن گیا ہے شعر و شاعری سننے کا، نعت خوانی سننے کا، یہ ایک ذوق ہے. اور خالی فضائل کو سننا، مسائل کو نہ سننا، عقائد کو نہ سننا. اور جب بھی پراپر عقائد بیان کیے جائیں تو اب تو پراپر عقیدہ بیان کریں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ تو فلاں طبقے کی بے ادبی و توہین ہو گئی. سو دین کی بات کو کھلے دل کے ساتھ سننا اور ہر قسم کے سبجیکٹ کو سننا، اگر ہم ایسا ذوق اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو اصلاً نتیجے کے طور پر ہماری اپنی دینی علم کے اندر کمی رہ جائے گی. علم میں کمی ہوگی تو عمل کبھی بھی سیدھا ہو سکے گا، کیونکہ علم نہیں تو عمل کو سیدھا کرنا. علم ہی سرے سے نہ ہوا تو عمل کے سیدھے ہونے کی کوئی گنجائش اور صورت موجود نہیں رہے گی. سو بہرحال میں انشاءاللہ ان دونوں کی تفسیر اللہ کریم کا فضل ہوا تو کسی وقت جمعہ المبارک کے موقع پر تفسیر سے انشاءاللہ عرض کر دوں گا. ان 2 آیات کے بعد آیت نمبر جو 224 ہے، اس میں اللہ کریم وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اے لوگو تم نہ بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسمیں کھانے کے لیے. اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسمیں کھانے کے لیے. کیا تم قسم کھا لو؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس،
تم اس چیز کی قسم کھا لو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم تقوی نہیں اختیار کرو گے، اور تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے۔ واللہ سمیع علیم، فرمایا اللہ سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ تم نیکی، اب اس آیت کا مختصر مفہوم کیا ہے؟ مختصر مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو تم نیکی نہ کرنے کی قسم نہ کھا لو، نیکی نہ کرنے کی قسم نہ کھا لو، یہ قسم مت اٹھاؤ، یہ قسم مت کھاؤ کہ میں یہ نیک کام نہیں کروں گا۔ تم نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان صلح کروانا، لوگوں کے درمیان امن قائم کرنا، لوگوں کے درمیان دو مسلمان بھائی لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کروانا، ایسے کاموں کی قسمیں نہ کھا لیا کرو کہ میں یہ نیکی کے کام بھی نہیں کروں گا۔ ایسی قسمیں کھانا جو ہے وہ دین میں اس آیت کریمہ کے مطابق منع کر دیا۔ اس کا شان نزول کیا ہے تاکہ آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھ سکیں، تاکہ احکام ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بہنوئی تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یا بعض نے کہا بشیر بن نعمان، دونوں نام مختلف روایات کے اندر آئے۔ کسی وجہ سے ان کے بہنوئی میں اور ان کی ہمشیرہ میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا گھر کے اندر، تو وہ ہمشیرہ صاحبہ جو ہیں وہ اپنے خامد سے ناراض ہو کر اپنے بھائی کے گھر آ گئے۔ ان کو یہ بہت برا لگا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی فطرت ہوتی ہے، برا لگا۔ انہوں نے قسم کھا لی، انہوں نے قسم اس بات کی کھا لی کہ میں آئندہ کبھی بھی اپنے بہنوئی کے گھر نہیں جاؤں گا، اس کے کسی معاملے میں شامل نہیں ہوں گا، اور اس کی کسی صلح صفائی کے بھی کسی امر میں میں شامل نہیں ہوں۔ انسانی زندگی ہے۔ چند دن گزرے تو جو ان کے بہنوئی تھے ان کو اپنی وائف سے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہمشیرہ سے صلح کرنے کا خیال آ گیا۔ اب جب صلح کرنے کا خیال آیا تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کہا کہ اب بہنوئی آپ کا صلح کرنا چاہتا ہے تو آپ اپنی ہمشیرہ کی اور اپنے بہنوئی کی صلح کروا لیں۔ انہوں نے کہا کروا تو میں دوں، مگر میں اس سے پہلے قسم اٹھا چکا ہوں، میں اس سے پہلے میں نے قسم چک لی ہے، میں قسم کھا لی کہ میں اپنے بہنوئی کے کسی کام میں شامل نہیں ہوں۔ جب اس بات پہ انہوں نے اصرار کیا تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کی قیامت تک اصلاح کرنے کے لیے اس آیت پاک کو اتارا۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ فرمایا اے لوگو اللہ کے نام کی نشانہ نہ بنا لو کہ تم اس بات پہ قسم کھاؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم اس بات پہ قسم کھاؤ کہ تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، یا تم اس بات پہ قسمیں کھا لو کہ تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے۔ سو مراد کیا کہ نیکی کے کام کو نہ کرنے کی قسم جو ہے وہ اٹھائی نہ جائے، نیکی کے کام سے دور رہنے کی قسم نہ اٹھائی جائے۔ ایسا نہ کہا جائے قسم اٹھا کے کہ میں فلان نیک کام نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح کی قسمیں لوگ ایام جاہلیت میں کھاتے تھے کہ والدین قسمیں کھا لے کہ میں اپنی اولاد سے بات نہیں کروں گا، اولاد قسم کھا لے کہ میں والدین سے کلام تک نہیں کروں گا، بھائی بھائی کے ساتھ ناراض ہو جائے، بہن بہن کے ساتھ ناراض ہو جائے، سسرال میکے کے ساتھ میکا سسرال کے ساتھ، اور اس بات پہ لوگ قسمیں کھا لے کہ میں بہن بھائیوں سے نہیں بولوں گا۔ یہ ساری قسمیں یہ ایام جاہلیت کی قسمیں۔ مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کو ایسی باتیں اور ایسی قسمیں کھانا زیب نہیں دیتا۔
ہمارے ہاں بھی جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری ایک سوسائٹی ہے پنجابی مسلمانوں کی، ہمارے ہاں بھی لوگ بڑی بڑی دیر تک اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی ناراض رہتے ہیں، عرصہ گزر جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم لوگ ذہن میں نہیں رکھتے کہ اسلام نے جو ہمیں خوبصورت تعلیم عطا فرمائی اس میں ذاتی معاملات پر، عقائد کی بات نہیں، ذاتی معاملات پر 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ناراض رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ جو ذاتی انسان کے معاملات ہوتے ہیں ان میں 3 دن سے زائد ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ناراض رہنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تم نیکی کے کاموں کے اوپر قسم کھا لیتے ہو کہ ہم فلاں نیکی نہیں کریں گے، تم تقوی اختیار کرنے پر قسم کھا لیتے ہو کہ ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے، یا تم اس بات پر ہی قسم اٹھا لیتے ہو کہ تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اس طرح قسمیں اٹھانے کا بہانہ نہ بنا۔ عردتن، جو یہ لفظ ہے عردتن، یہ بیسکلی طور پر عرض سے ہے، اردو میں ہم کہیں گے عرض، اور عربی میں دوال بولیں گے اور ارد کہیں گے۔ اس کے کئی لغوی معنی ہیں، کئی اس کے لغوی معنی ہیں۔ عرض کا جو لغوی معنی ہے سپروک اور لینگویج کے اعتبار سے، عرض کا لغوی معنی ہوتا ہے آڑ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ آڑ، کسی دو چیزوں کے درمیان کسی چیز کا آ جانا، کسی چیز کا حائل ہو جانا۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز پیش نظر کرنا، کوئی سامنے رکھنا، جس طرح ہم عام طور پر کہتے ہیں، کبھی آپ نے مشاعرہ سنا؟ مشاعرہ جب شاعر کہتے ہیں جی میں نے عرض کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جیسے ہم کوئی بات کہیں میں نے عرض کیا ہے، یہ معنی ہے کسی چیز کا پیش کرنا، یہ بھی اسی سے ہے، کسی چیز کا پیش کرنا۔ ایسے ہی لغوی طور پر جو ہوتی ہے کسی چیز کی چوڑائی، کسی چیز کی چوڑائی جو ہوتی ہے اس کو بھی عرض کہتے ہیں، اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک ہوتی ہے لینگتھ، اس کو کہتے ہیں طول، اور ایک ہوتی ہے بریڈتھ، اس کو کہتے ہیں عرض، اسے کیا کہتے ہیں؟ عرض۔ اسی طرح جو ہوتا ہے نا سوال کرنا، اس سوال کو جو ابجیکشن، جس کو ہم انگلش میں ابجیکشن کہتے ہیں، وہ بھی اسی لفظ سے ہے جس کو اردو میں اعتراض کہتے ہیں، وہ بھی عرض سے ہے۔ اعتراض بھی اس معنی میں ہی ہوتا ہے کہ وہ دو چیزوں کے درمیان ایک چیز آ جاتی ہے، ایک حائل ہو جاتی ہے، ایک آڑ آ جاتی ہے، اس کو عرض کہتے ہیں۔ اب اس لغوی معنی کی روشنی میں اس بات کو سمجھیے، فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو نیکی کرنے کے درمیان میں آڑ اور حائل اور رکاوٹ تو نہ بنا دو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تم عردہ اس لیے اس کو کہا گیا کہ اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ نیکی کے کرنے میں، بلکہ جو بھی نیک کام ہو اس کو خوشی کے ساتھ کرو اور آگے بڑھ بڑھ کر کرو۔ ایمان جو ہے یہ لغوی طور پر اور سپروک اور لینگویج کے اعتبار سے یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، یمین کسے کہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کو یمین کہتے ہیں، اور اسی سے ایمان جو ہے یہ قسم کہلاتی ہے۔ دائیں ہاتھ کو یمین اس لیے کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ جو ہے یہ نسبتاً زیادہ سترک اور مضبوط ہوتا ہے بائیں ہاتھ کی نسبت۔ یہ چونکہ نسبتاً مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے قدرے بائیں ہاتھ کی نسبت، اس لیے اس کو یمین کہتے ہیں، دائیں ہاتھ۔ اور قسم کو اس لیے عربی میں یمین کہتے ہیں کہ قسم اٹھانے سے بھی بات کا ایک پہلو جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب قسم اٹھاتا ہے تو اس بات کو تھوڑا سترک کر لیتا ہے، اس کو مضبوط کر لیتا ہے، اس لیے اس کو عربی میں یمین کہا جاتا ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کے نام کی ایسی قسم مت کھاؤ کہ جس قسم کے کھا لینے سے تم نیکیوں سے محروم رہنے لگ جاؤ، تم نیکیوں سے محروم رہنے لگ، ایسی قسمیں نہ کھاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک، اس سے اگلی آیت میں آیت نمبر
2 to 5 سورہ البقرہ کی، اس میں ارشاد فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، فرمایا اللہ تم سے تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، تم سے تمہاری بلا ارادہ اٹھائی ہوئی جو قسمیں ہیں ان پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، تمہاری گرفت نہیں کرے گا، تمہیں پکڑے گا نہیں، بلاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، مگر تمہاری ان قسموں پر تمہیں پکڑ لے گا، گرفت میں لے لے گا۔ کون سی قسمیں؟ فرمایا جو تم نے پختہ ارادہ کر کے قسمیں کھائی، جو تم نے پختہ اور پکا ارادہ کر کے قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گرفت فرمائے گا۔ دینی اور شرعی اعتبار سے قسم کی 3 اقسام ہیں۔ قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو آئے میں زور سے بولی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیجیے۔ یہاں پہ ایک کا ذکر ہے، بلکہ سب کا ذکر مفسرین نے اسی ذیل میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ ایک کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سورہ المائدہ کے اندر ہے، مگر میں وہ سارے احکام جو ہیں وہ اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ یہاں پہ قسم کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، یؤاخذ جو ہے یہ اخذ سے ہے، اخذ کا معنی ہوتا ہے، اخذ کا معنی پکڑ لینا۔ فرمایا اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا، اللہ تمہیں بولیے نا، اللہ تمہیں، اللہ کی رحمت کا بیان، اللہ تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، اللہ تمہیں پکڑے گا نہیں۔ کس بات پہ؟ باللغو فی ایمانکم، ان قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بلا ارادہ قسمیں کھاتے ہیں، جو تم بلا ارادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کیا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے اس کے 3 جو ہیں وہ دین کے اندر 3 محمل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض معاملات میں انسان کو نہ دنیا میں پکڑتا ہے نہ آخرت میں پکڑتا ہے، نہ دنیا میں پکڑتا ہے اور نہ آخرت میں پکڑتا ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن پر انسان کو دنیا میں نہیں پکڑا جاتا، آخرت میں ان کا گناہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا، اور بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن کی دنیا میں بھی گرفت ہے اور جن کی آخرت میں بھی گرفت ہے، اور آخرت میں بھی ان کا گناہ ہے۔ پکڑ کے 3 جو ہیں یہ شرعی طور پر جو ہیں یہ کہ اللہ کن کاموں پر گرفت فرماتا ہے، اللہ کن کاموں پر لوگوں کو پکڑ لیتا ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کی نہ دنیا میں گرفت ہے نہ آخرت کے اندر جو ہے وہ گرفت کی جاتی ہے، نہ آخرت میں اس کی پکڑ کی جاتی ہے۔ کچھ وہ ہیں دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے مگر آخرت میں ان کا شدید گناہ ہے اور شدید پکڑ ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ دنیا میں بھی پکڑ لیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا گناہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح قسم جو ہے اس کی بھی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس پر کوئی گرفت نہیں، ایک قسم وہ ہے جس کی دنیا میں کوئی گرفت نہیں مگر آخرت میں شدید گناہ ہے، اور ایک قسم وہ ہے کہ جس کی دنیا میں بھی گرفت ہے اور آخرت میں بھی اس کی شدید پکڑ اور گرفت آتی ہے۔ وہ قسم جس کی دنیا میں کوئی گرفت نہیں وہ ہے جس کو کہتے ہیں لغو قسم اٹھانا۔ کون سی قسم اٹھانا؟ لغو قسم اٹھانا، جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ جو تم نے بلا ارادہ قسمیں کھا لی، لغو قسمیں اٹھائیں، اللہ تمہیں ان پہ گرفت فرمائے گا نہیں، اللہ تمہیں پکڑے گا، ان پہ چھوڑ دے گا۔ لغو قسم کیا ہے؟ لغو قسم یہ ہے کہ کسی شخص نے گزرے ہوئے وقت میں، گزرے ہوئے واقعہ پر کوئی ایسی قسم اٹھا لی
کہ اس نے تو اپنی طرف سے بالکل صحیح قسم اٹھائی، سچی قسم اٹھائی، مگر واقعہ میں وہ بات درست نہ تھی، مگر اس کے علم میں وہ بات درست تھی۔ مثلا اگر کوئی شخص آج یہاں پہ آیا، مثلا دیوار کی دوسری طرف کوئی بندہ آیا، یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو کسی بندے نے اطلاع دی، بھائی آج فلاں بیٹا، فلاں بیٹی، فلاں عورت، وہ اس طرف آئے ہوئے تھے۔ اس طرف جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے باہر نکل کے تو قسم کھا لی، اس نے کہا بھائی مجھے قسم ہے کہ فلاں بندہ جامعہ میں آیا ہوا تھا۔ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ اس کو جو انفارمیشن ملی تھی وہ انفارمیشن درست نہ تھی، مگر جب اس نے قسم کھائی تب وہ اپنی قسم میں سچا تھا کہ اس کو کسی نے کہا بھائی فلاں بندہ وہاں پہ آیا ہوا تھا۔ مثلا آج فجر کی نماز یہاں پہ ہوئی تو کوئی بندہ کہہ دے قسم اٹھا کہ بھائی مجھے قسم ہے فلاں بندہ یہاں پہ آیا ہوا تھا، کسی سے سن کے، جب وہ قسم کھا رہا تھا تب وہ اپنے من میں سچا تھا کہ اس کو جو انفارمیشن تھی اس کے مطابق اس نے قسم کھا لی، مگر بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ درست نہ تھا، وہ بندہ یہاں پر نہیں آیا۔ یہ وہ قسم ہے جس کو شرعی طور پر کہتے ہیں لغو قسم۔ یہ کیا ہے؟ لغو قسم ہے، کہ ایسی قسمیں جو جب بندے نے اٹھائی گزرے ہوئے واقعات پر، کن واقعات پر؟ گزرے ہوئے واقعات پر وہ قسم اٹھائی، مگر جب وہ قسم اٹھا رہا تھا تب وہ اپنے من میں بالکل صحیح تھا، لیکن اصلاً وہ واقعہ صحیح نہیں تھا۔ ایسی جو قسمیں ہیں، اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے تو ایسی قسم کی نہ دنیا میں کوئی گرفت ہے نہ آخرت میں کوئی پکڑ، نہ دنیا میں پکڑ اور نہ آخرت میں پکڑ، یہ لغو قسم۔ دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں غموس۔ کیا کہتے ہیں؟ غین، میم، واو اور سین کے ساتھ۔ یہ وہ قسم ہے کہ جو بندہ گزرے ہوئے واقعات پر جان بوجھ کر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لے، اس کو اصل پتہ ہو کہ بات یوں نہیں ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لے، یہ قسم قسم غموس کہلاتی ہے، اور اس پر دنیا میں کوئی گرفت نہیں، مگر آخرت میں اس کا شدید گناہ ہے اور یہ حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، مگر دنیا میں اس پر کوئی ظاہر گرفت رکھی گئی نہیں، دنیا میں اس کو چھوڑ دیا گیا، کوئی سزا مقرر نہیں فرمائی گئی۔ قسم غموس ایسی قسم ہے کہ جیسے ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، پاکستان کا جو ایک نظام ہے عدلیہ کا، آپ لوگ جانتے ہیں، یا دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہو، خالی پاکستان میں نہیں، کسی بھی جگہ پر ہو، عدلیہ کا ایک نظام ہے، عدلیہ کا ایک سسٹم ہے، اور جہاں تک ہم جب پاکستان میں رہتے تھے تو اس کو جانتے سمجھتے ہیں، اب بھی شاید ایسا ہی ہوگا کہ عدالت کے باہر جہاں پہ کچہری ہے، جہاں پہ جسٹس بیٹھا ہوا ہے اندر انصاف کرنے کے لیے، تو جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو عدالت سے باہر کئی لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں، بھئی کسی بندے کو خدا نہ خواستہ اللہ یعوذ باللہ تعالی کسی بھی قسم کا کوئی گواہ چاہیے تو لوگ پیسے لے کے تو گواہی دے دیتے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ پیسے لے کے گواہیاں دیتے، لوگ لوگوں کے پریشر پر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، علاقے کی چدراہٹ، علاقے کے بڑے لوگ، علاقے کے جاگیردار، ظالم، قاتل، جتنے بھی اس طرح کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، ان کے پریشر پر ان کے نوکر، ان کے خادم، ان کے نیچے کام کرنے والے لوگ غلط گواہیاں دیتے ہیں۔ کسی گزرے ہوئے واقعہ پر جب کوئی بندہ گواہی دے، اللہ کے نام کی قسم اٹھائے گواہی دے، اور اس وقت بھی وہ اس بات کو جانتا ہو کہ جو میں بات اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ بات غلط ہے، 100% غلط ہے، اس کے باوجود اللہ کا نام لے کر، اللہ کی کسی مشہور صفت کا نام لے کر قسم اٹھا دے، ایسی قسم وہ ہے جو دین میں اٹھانا گناہ کبیرہ ہے، جو دین میں ایسی قسم اٹھانا گناہ
کبیرہ، شدید گناہ ہے، حرام ہے، مگر دین کے نظام میں، دنیا میں اس کے اوپر کوئی سزا نہیں، دنیا میں اس کے اوپر کوئی سزا نہیں۔ جیسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مال کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی جھوٹی قسم کھائے گا تو فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑا غضبناک ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بڑا حالت غصہ کے اندر ہوگا۔ اب یہ جو غموس قسم ہے یہ جس لیول کا نقصان دیتی ہے اس لیول پر بندے کے آخرت میں ویسے ہی گرفت اور ویسے ہی پکڑ ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے اس نے جھوٹی قسم اٹھائی اللہ کے نام کی، وہ جانتا تھا وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے اور اس کے جھوٹی قسم اٹھانے سے کسی بندے کے مال کا نقصان ہو گیا تو آخرت میں اس اعتبار سے اس کی گرفت ہوگی، آخرت میں اس اعتبار سے اس کی گرفت ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے جھوٹی قسم اٹھائی اور اگلے بندے کی جان کا نقصان ہو گیا تو آخرت میں جتنا اس کی قسم اٹھانے کی وجہ سے کسی کی عزت، آبرو، مال یا جان جیسا جیسا نقصان ہوا آخرت میں ویسے ویسے اس بندے کی گرفت کی جائے گی۔ سو قسم غموس اٹھانا جو ہے یہ جو ہے شریعت کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کیا شریعت میں گناہ کبیرہ ہے۔ قسم کی تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں منعقدہ، جسے کیا کہتے ہیں منعقدہ۔ منعقدہ قسم یہ ہے کہ بندہ آنے والی کسی بات پر، مستقبل کی کسی بات پر قسم اٹھا لے، مستقبل کی کسی بات پر قسم اٹھا لے، قسم اٹھا لے کہ میں فلاں کام کروں گا اور اس کے بعد قسم کو توڑ دے، قسم اٹھا لے کہ میں فلاں کام کروں گا مگر قسم کو پھر فیرے نہ کر سکے، اس کو توڑ دے۔ اگر قسم اٹھا کے کسی نے کوئی کام کرنے کا اپنے اوپر لازم کر لیا بعد میں وہ کام نہ کر سکا تو اس کو قسم منعقدہ کہتے ہیں۔ اس کی دنیا میں بھی جرمانہ اور سزا ہے اور آخرت میں بھی اس کی بعض جو قسمیں ہیں ان کے اوپر گرفت بھی موجود ہے، یعنی جیسی قسم ہوگی اس کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا۔ مگر ایک بات اس کے اندر اس بات کو سن لیجیے اور سمجھ لیجیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی معاملے میں مستقبل میں، فیوچر میں ہونے والے کسی معاملے کے اوپر قسم کھا لے، مثلا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، بعد میں اس کو علم ہو کہ جس کام کی میں نے قسم اٹھائی ہے کہ اس کام کو نہیں کروں گا، اس کا کرنا جو ہے اس کام کا کرنا جو ہے یہ زیادہ شرعی طور پر بہتر ہے، تو آقا عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ اپنی قسم توڑ کے کفارہ ادا کر لے اور وہ کام کر گزرے، اب بات کو سارے فشو کر رہے ہیں۔ بندے نے قسم کھا لی کہ میں فلاں نیک کام نہیں کروں، بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ جس بات پر میں نے قسم کھائی تھی، مثلا کو بندہ قسم کھا لیتا ہے میں اس بندے نہ لڑ پیا، میں بیمار بھی ہو گیا، میں عیادت نہیں کرن جانی، بیمار بھی ہو گیا تو میں اس کی تیمارداری نہیں کروں گا، اس کی عیادت نہیں کروں گا۔ بعد میں اس نے کہیں سے حدیث رسول پڑھ لی کہ عیادت کرنے کا تو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اب اس کو یہ چاہیے کہ اگر اس نے جس بات پر قسم کھائی تھی وہ کام کرنا، اس کو بعد میں معلوم ہو یہ تو بڑا اچھا کام ہے، یہ تو بڑا دین میں بہتر کام ہے، یہ تو بڑا اعلیٰ کام ہے، تو حضور کیا فرماتے ہیں اب وہ یہ کرے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے لے اور اس کام کو کر لے، اور اس کام کو کر لے۔ اس قسم کو کہتے ہیں جو مستقبل آنے والے وقت کے کسی بات پر بندہ قسم کھا لیتے، یہ قسم منعقدہ ہوتی ہے۔ اور اس قسم کو جب بندہ کھا لے اور توڑ بیٹھے تو اس کا شریعت میں کفارہ ہے، قسم کھانے کے بعد ٹوٹ جائے تو اس کا شریعت میں کفارہ ہے۔
اور وہ کفارہ کیا ہے؟ سورہ المائدہ میں اس کا ذکر ارشاد فرمایا گیا، قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 جو ہے مسکین ان کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اس طرح کا کھانا کھلانا جس طرح کا بندہ عام روٹین لائف میں خود کھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شادی کا موقع، تو شادی کے موقع پر کھانے میں تکلف ہوتا ہے، ایک ہے روٹین لائف میں جس طرح کا بندہ کھانا کھاتا ہے، جس طرح کا بندہ کھانا روٹین لائف میں کھاتا ہے اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دینا یہ قسم کا کفارہ ہے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ جو شخص 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے اس کے لیے کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دینا ہے۔ کیا بولیے؟ کپڑے لے کے، یعنی یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو بولیے نا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اور جو شخص ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام نہ کر سکے اس کے لیے قسم کا کفارہ 3 روزے رکھنا ہے، اس کے لیے قسم کا کفارہ 3 روزے۔ سو یہ قسم کے احکام، یہ قسم کھاتے ہوئے بندے کو بڑا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھا لے اور اس کے بعد سمجھے کہ خیر یہ کچھ بھی نہیں ہویا، تو ایسی گل کوئی نہیں۔ اگر قسم ٹوٹ جائے اور قسم ٹوٹنے کے بعد پھر اس کا کفارہ ادا کرنا یہ لازم ہے، اور یہ دین نے قرآن مجید میں باقاعدہ اس کفارے کو بیان فرمایا گیا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو لغو قسمیں ہیں ان پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، جو تم نے بلا ارادہ اٹھا لی ان کے اوپر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، بلاکن یؤاخذکم بما کسبت فی قلوبکم، ہاں ان قسموں پر تمہارا ضرور مواخذہ فرمائے گا جو قسمیں تم نے پختہ ارادے کے ساتھ کھائی، جو تم نے نیتاً کھائی ہیں، ارادتاً کھائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو گواہ کیا ہے اپنی اس بات کے اوپر۔ واللہ غفور حلیم، فرمایا سنو اللہ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے، اللہ بہت بخشنے والا بڑے علم والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے وہ اگر چاہتا، اس جگہ پر بخشش سے کیا مراد ہے؟ اس جگہ پہ یہ مراد ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہاری بلا ارادہ قسموں پر بھی تمہاری گرفت فرما لیتا، چاہتا تو بلا ارادہ قسموں پر بھی تمہاری گرفت فرما لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اس سے دین کے حکام آسان رکھیں۔ یہ جو بندہ روٹین میں کہہ دیتا ہے قسم میہ کا میں اس طرح ہے، فرمائش کہ جو بلا ارادہ تم قسمیں کھاتے ہو اللہ اس پر جو ہے وہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، تمہاری گرفت اور پکڑ نہیں فرمائے گا۔ ہاں جو تم نے ارادتاً نیتاً اللہ کے نام کو حاضر ناظر جان کے خدا تعالیٰ کی قسمیں کھائیں ان قسموں پر آخرت میں تمہارا مواخذہ کیا جائے گا، تمہاری پکڑ کی جائے گی، تمہاری گرفت کی جائے گی۔ مگر واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا بہت علم والا ہے، بہت بردبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے معاملات کو دین کے مطابق چلانے والا بنائے اور ہمیں قرآن مجید کے فیوزات سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ وما علینا الا البلاء المبین۔